السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمیں چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم تھوڑا سا مختصر سی روشنی ڈالیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا کیسے ہوئی، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جس سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی، جس سے شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، یعنی جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ تذکرہ کیا، یعنی کچھ باتیں کہی، کچھ فرمایا۔ عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق تیار کرنے جا رہا ہوں جو پوری دنیا میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری بڑائی ہوگی کہ ہم نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس سے کیا ہوگا؟ شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، یعنی جب آدم علیہ السلام کو کس چیز سے تیار کیا گیا؟ مٹی سے۔ ان کا خمیر گوندا گیا، یعنی مٹی کو آٹے کی طرح جسے گوندتے ہیں نا، تو ویسے گوندا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ اللہ نے کیا کیا کہ مٹی سے آٹا گوندا، جیسے گوندتے ہیں ویسے ایک خمیر تیار کیا، اور پھر اس میں کیا کر دی؟ روح پھونک دی۔ تو اس وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان کی ابتدا کی، مٹی سے ایک انسان کو بنایا، پھر اس میں کیا کر دی؟ روح پھونک دی، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے، اور کیا؟ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، یعنی سلام کرے، سجدہ کرے۔ تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، یعنی جتنے تمام فرشتے تھے اللہ کے آس پاس، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو مانا اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ مگر شیطان نے بڑی تکبر کی اور بڑائی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی تمام فرشتوں نے اللہ کی باتیں مانی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شیطان جو تھا وہ تکبر میں تھا، وہ بڑائی میں تھا کہ میں، جیسے کہ ابلیس کہا جاتا ہے نا، تو انہوں نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں، ہے نا؟ تو ابلیس نے منع کر دیا، یعنی شیطان نے منع کر دیا، اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح شیطان نے اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا، یعنی شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی جب آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک کہ وہ اس کے اوپر لعنت ہی برسائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا۔ اسی وقت وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان کو اس لعنت بھیج دی کہ بھائی تم پہ تو قیامت تک کے لعنت بھیجی جائے گی، ہے نا، تو تب سے شیطان کیا ہو گیا؟
آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی اولاد، یعنی آدم علیہ السلام سے مطلب انسان بڑھتے گئے ہے نا، تو ہم بھی کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو شیطان آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا یعنی ہمارا دشمن بن گیا ہے نا. آج کل دشمن، جیسے شیطان دشمن بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ غلط راستے، گمراہی والے راستے سے آراستہ کراتا ہے، یعنی ہمیں بہکاتا ہے کہ نہیں. ابھی جیسے کہ اگزامپل اذان ہو گئی ہے نا، اذان ہو گئی تو ہمارا دل کرتا ہے، ہمیں اس وقت نا بہت اچھی نیند آتی ہے نا، ہم اس وقت موبائل میں بہت اچھا سا پروگرام یا بہت ہی اچھا سا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا. تو کیا وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہمیں شیطان بھڑکا رہا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل میں ہی دیکھتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں ہے نا، ہم نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان بھڑکاتا ہے نا. تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی گمراہیوں سے بچائے ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا ہے ہمارا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان پر لعنت بھیجنی ہے اور ہمیں نماز پڑھنی ہے. اگر ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے نا. تو ایسے بہت سے کام ہیں جس میں کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، ہمیں گمراہی والے راستے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں ہے نا. گمراہی والے راستے ہمارے لیے ہماری دنیا بھی برباد کر دیتے اور آخرت بھی برباد کر دیتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نا اپنے آپ پہ بہت کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے. نہیں دل چاہ رہا تب بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے. اگر ہم 40 دن ایک عمل کر لو، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا 40 دن، دل اگر آپ کا نہیں بھی چاہ رہا ہو، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. دل اگر نہیں بھی چاہ رہا ہو تو بھی ہمیں زبردستی 40 دن لگاتار نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے گا کہ 40 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارا دل خود اور ہم خود نہیں رہ پائیں گے نماز پڑھے بنا ہے نا. ہمیں رات میں نیند نہیں آئے گی، ہمیں بے چینی ہوگی کہ نہیں ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی گمراہیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے. ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے نا نماز پڑھنے کی توفیق دے. ہمیں نا اچھی اچھی دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے. سچے دل سے مانگو نا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بس ہمارا یقین اور ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے کہ ایک روزدار کو یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو میں روزہ افطار کروں گا. ویسے ہی ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے بگڑے کاموں کو بنا سکتا ہے، ہماری الجھی ہوئی زندگی کو سلجھا سکتا ہے. صرف اللہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اللہ سے مانگے، بس خلوص دل سے پاک نیت سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں انشاءاللہ.